پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نیک دل تھا۔ وہ اپنی رعایا میں پھیلنے والی برائیوں سے بہت پریشان تھا۔ اس کے ملک کے لوگ رشوت کھاتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، دولت مند غریبوں پر ظلم ڈھاتے تھے، مزدوروں سے کام زیادہ لیا جاتا تھا مگر اجرت کم دی جاتی تھی۔ چوروں اور ڈاکوؤں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ غرض کون سی برائی تھی جو نیک دل کی رعایا میں نہ تھی؟ بادشاہ اپنے نام کی طرح سچ مچ کا نیک دل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس ملک میں امن و امان ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے نیک دل نے بہت سے قانون بنائے مگر اس کی رعایا نے کسی قانون کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک دن بادشاہ اسی مایوسی میں بیٹھا تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہت بھی چھوڑ دوں اور یہ ملک بھی، تاکہ میری جگہ کوئی لائق شخص بادشاہ بن جائے جو حکومت بھی سنبھالے اور رعایا کو سیدھا بھی کرے۔ پھر بادشاہ نے سوچا کہ درباریوں میں سے کسی کو بادشاہ بنا دوں، مگر پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ پہلے سب کو آزما کر دیکھ لوں۔ لہٰذا اس نے ایک کاغذ لکھوایا جس میں صرف ایک سوال پوچھا گیا تھا: اگر تم بادشاہ ہوتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ پھر یہ سوال بادشاہ کے درباریوں اور کچھ خاص امیروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بادشاہ نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، کسی کو بھی یہ نہ بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے، بلکہ یہ بہانہ بنایا کہ میں ملک کے مسائل سے بہت تنگ ہوں اور ان کے حل کے لیے آپ لوگوں کی تجویزیں چاہتا ہوں۔ چند روز بعد اس سوال کے جواب بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو غور سے پڑھا۔ کسی نے لکھا تھا کہ وہ سب سے پہلے شاہی خزانے کی دولت میں اضافے کے اقدامات کرتا۔ ایک اور نے لکھا کہ وہ سب رشوت خوروں کو پھانسی دے دیتا۔ ایک کی رائے تھی کہ سب سے پہلے ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ کرتا۔ بادشاہ کو ان سب جوابوں نے مایوس کر دیا۔ جس جواب کی تلاش اسے تھی وہ کسی نے نہ دیا تھا۔ پھر بادشاہ نے یہ سوال پورے ملک کے لوگوں سے پوچھا۔ مہینوں تک اس سوال کے جواب آتے رہے مگر ابھی تک اس کے مطلب کا جواب نہ آیا۔ آخر جواب آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ بادشاہ مایوس ہو گیا کہ اس رعایا میں کوئی شخص بھی اس عہدے کے قابل ثابت نہ ہو سکا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی۔ اس نے سارے جوابات کو جمع کیا اور اپنے خادموں سے انہیں گننے کو کہا۔ گنتی کی ختم ہونے کے بعد حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ 3 جگہ سے ابھی جواب نہیں آئے تھے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ اس نے حکم دیا کہ ان 3 آدمیوں کا پتہ چلایا جائے جنہوں نے جواب نہیں بھیجے۔ بڑی مشکل سے تینوں کا پتہ چلایا گیا اور ان کے نام پتے بادشاہ نیک دل کو دیے گئے۔ بادشاہ نے خود ان کو پرکھنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس نے مسافروں کا بھیس بدلا اور پہلے پتے پر پہنچا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک داڑھی والے بزرگ نکلے۔ بادشاہ نے کہا: بھائی، میں مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں اور ابھی بڑی دور جانا ہے۔ ایک رات اپنے گھر ٹھہرا لو، اللہ تمہیں اس کا بڑا اجر دے گا۔ بادشاہ کی بات سن کر ان بزرگ نے بڑی شائستگی سے جواب دیا: ہاں ضرور، آئیے، تشریف لائیے۔ وہ بزرگ جن کا نام فیروز تھا بادشاہ کو مہمان خانے میں لے گئے۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے کھانے کا پوچھا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے غسل کر لوں تاکہ تھکن اتر جائے۔ میزبان بزرگ نے نہانے کے فوراً بعد کھانے کا انتظام کیا۔ کھانا بہت عمدہ تھا۔ بادشاہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اللہ کا شکر ادا کر کے لیٹ گیا۔ بادشاہ بزرگ فیروز کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ شام کو بزرگ سے باتیں شروع ہوئیں۔ باتوں باتوں میں بادشاہ نے ان سے سوال کے جواب کے بارے میں پوچھا تو بزرگ نے جواب دیا: ارے نہیں بھائی، ہم اس سوال نامے کا جواب نہ دے سکے۔ میری بیوی نے وہ سوال نامہ آتش دان کے پاس رکھ دیا تھا۔ ایک آدھ سلگتی چنگاری اڑ کر آئی اور وہ سوال نامہ جل کر راکھ ہو گیا۔ بزرگ فیروز رات کا کھانا لینے کے لیے زنان خانے کی طرف گئے تو بادشاہ نے سوچا کہ چل کر اپنے گھوڑوں کی خبر لوں۔
ابھی وہ مہمان خانے سے نکلا ہی تھا کہ ایک کمرے سے باتوں کی آوازیں آئیں۔ دوسروں کی باتیں سننا ویسے تو بہت بری بات ہوتی ہے، لیکن بادشاہ نے سوچا کہ شاید ان باتوں سے بزرگ کو پرکھنے کا موقع مل جائے۔ اس نے اپنے کان اسی دروازے سے لگا دیے۔ ایک عورت کہہ رہی تھی، فیروز تم بالکل بیوقوف انسان ہو، تم ابھی تک مسافر سے یہ نہیں اگلوا سکے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ جواب میں بزرگ فیروز کی آواز آئی، اوہو تم بھی کمال کرتی ہو، مسافر اعلیٰ ترین نسل کے عربی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے، یقیناً کھاتا پیتا بھی ہوگا، اور اگر اس کے پاس مال پانی نہ ملا تو بھی یہ گھوڑا بہت قیمتی ہے۔ تم کھانے میں بے ہوشی کی اتنی دوا ملا دو کہ اس مسافر کو صبح سے پہلے ہوش نہ آ سکے، پھر میں اس کے کپڑوں اور سامان کی تلاشی لوں گا، اور جو مال پانی ملا اسے رکھ کر اس کے بے ہوش جسم کو دریا میں ڈال آؤں گا۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ دھک سے رہ گیا۔ اسے فیروز پر بہت غصہ آیا۔ وہ واپس مہمان خانے میں آیا، اپنا سامان اٹھا کر چپکے سے باہر نکلا، اپنا گھوڑا لیا اور پھر ایک سرائے میں جا کر ہی دم لیا۔ بادشاہ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے اسے ایک غلط فیصلے سے بچا لیا تھا۔ جب بادشاہ دوسرے پتے پر پہنچا تو اس گھر پر ایک موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے آس پاس کے لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گھر کا مالک اپنے گھر والوں سمیت اپنے رشتہ داروں سے ملنے گیا ہوا ہے۔ یہاں سے بادشاہ تیسرے پتے پر پہنچا۔ یہ مچھیروں کی ایک بستی تھی۔ اس میں ایک مچھیرا اپنی جھونپڑی میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ لپک کر اٹھا اور اسے کوئی مچھلی کا سوداگر سمجھ کر بولا، بیٹھیں صاحب، میرا پوتا قاسم ابھی مچھلیاں لے کر آتا ہی ہوگا۔ بادشاہ وہاں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بوڑھے سے، جس کا نام دینو تھا، بات چیت شروع کی اور اس سے شاہی سوال نامے کے بارے میں پوچھا۔ ارے بیٹا، میں ٹھہرا بوڑھا آدمی، بھلا میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ ویسے بھی اللہ کے فضل سے میرے کام میں بڑی برکت ہے۔ یہاں ہم دادا پوتا ہی رہتے ہیں، اچھا کھانے پینے کو مل جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دولت کے بکھیڑوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے وہ شخص مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ جو شخص جواب میں یہ کہے گا کہ اسے بادشاہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ اسی شخص کو بادشاہ بنائے گا۔ بادشاہ نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے دینو سے پوچھا، بابا تمہارے پوتے نے اس سوال کا کیا جواب لکھا؟ دینو نے بتایا کہ جس وقت شاہی سوال نامہ آیا اس وقت تو قاسم بستی سے باہر تھا، تو بابا اسے چاہیے تھا کہ بعد میں جا کر سوال نامہ لے آتا۔ اس پر دینو نے کہا، اسے خود بادشاہ بننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس اپنی مرضی کا بادشاہ ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسی وقت ایک لمبا تڑنگا نوجوان کندھے پر مچھلیاں لادے جھونپڑی میں داخل ہوا۔ وہ قاسم تھا۔ اجنبی کو دیکھ کر قاسم ٹھٹکا، پھر اندر آ گیا۔ بادشاہ نے اپنی تسلی کے لیے اس سے بہت سے سوال کیے۔ دونوں دادا پوتے نے ہر سوال کا جواب بادشاہ کی امید کے مطابق دیا۔ پھر بادشاہ ان سے رخصت ہوا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پیچھے سے قاسم کی آواز سنائی دی، ٹھہریے جناب۔ پھر اس نے بادشاہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جناب آپ اپنی یہ انگوٹھی تو وہیں چھوڑ آئے۔ بادشاہ نے قاسم کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر اس کا شکریہ ادا کیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ بھی بادشاہ کی آزمائش کا ایک حصہ تھا۔ اس نے آج تک یہی سنا تھا کہ اس کی رعایا میں بے ایمانی عام ہے، اسی لیے اس نے اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر جھونپڑی میں چھوڑ دی تھی۔ دینو مچھیرا اور اس کا پوتا اس آزمائش میں بھی پورے اترے اور انہوں نے اسے اس کی انگوٹھی واپس کر دی۔ کئی دن بعد کچھ شاہی سپاہی آئے اور مچھیروں کی بستی سے دینو اور قاسم کو ساتھ لے گئے۔ بادشاہ نے انہیں اپنے محل میں شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھا۔ وہ دونوں بہت حیران تھے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک بادشاہ ان کے سامنے نہ آیا تھا۔
پھر جب انہوں نے اجنبی مسافر کو نیک دل بادشاہ کے روپ میں اپنے سامنے دیکھا تو ان کی حیرت بڑھ گئی۔ جب بادشاہ نے بوڑھے مچھیرے سے کہا کہ وہ اسے اپنی جگہ بادشاہ بنانا چاہتا ہے تو بوڑھے مچھیرے نے سختی سے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے ساری بات ان دونوں کو بتائی تو دینو نے کچھ دن کی مہلت مانگی۔ تیسرے دن بادشاہ ان کے پاس گیا تو دینو نے بادشاہ سے کہا، ارے بادشاہ، میں بوڑھا اور کمزور شخص ہوں۔ جب یہ رعایا تم جیسے مضبوط بادشاہ کی بات نہیں مانتی تو پھر میری بات کا کیا خاک اثر لے گی؟ یہاں میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے شاید تم اپنی مراد پا سکو۔ اس کا انکار سن کر بادشاہ کو بہت مایوسی ہوئی۔ وہ آہستگی سے بولا، ہاں ضرور بتاؤ، میں تمہاری ترکیب پر غور کروں گا۔ جب بادشاہ نے بوڑھے مچھیرے کی ترکیب سنی تو اس کے مایوس دل میں امید کی کرن پھوٹی۔ اس نے فوری طور پر اس ترکیب پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے ہی روز ملک میں ایک نیا قانون نافذ کر دیا گیا۔ پچھلے سارے لمبے چوڑے قوانین کو ختم کر دیا گیا۔ نئے قانون کی صرف ایک ہی شق تھی جس کا سرکاری آدمیوں کے ذریعے ملک بھر میں چرچا کروا دیا گیا۔ ملک کے لوگوں نے پچھلے قوانین کے ختم ہونے پر بڑی خوشی منائی۔ ان کے خیال میں وہ اب ہر برا کام کرنے کے لیے بالکل آزاد ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان پر حقیقت کھل گئی۔ نئے قانون کی یہ شق پچھلے تمام قوانین پر بھاری ثابت ہوئی۔ پہلے سینکڑوں بلکہ ہزاروں قوانین ہونے کی وجہ سے حکومت کے لیے سب قوانین کو نافذ کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ کوئی برا کام ایک قانون کی روح سے برا ہوتا تو دوسرا کوئی قانون اسی کام کے برا ہونے میں شک پیدا کر دیتا۔ لیکن اب ہر کام میں صرف ایک ہی بات کو پرکھا جاتا کہ اس میں جو جھوٹ بولے گا اس پر سزا دی جائے گی۔ نئے قانون کے تحت سب لوگوں سے یہ کہا گیا کہ جس سے بھی کوئی دوسرا شخص جھوٹ بولتا ہے وہ فوراً شاہی پولیس کو اطلاع دے۔ شاہی پولیس صرف ایک بات کا جائزہ لے گی کہ یہ جھوٹ کس نے بولا ہے اور اس جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ کی نوعیت کے اعتبار سے کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی مالی حیثیت کے مطابق جرمانہ کیا جائے گا۔ اس قانون کا نتیجہ بڑا اچھا نکلا۔ جو شخص کسی دوسرے کے ساتھ بے ایمانی کرتا یا کوئی شخص کسی سستی چیز کو مہنگا بیچتا تو دوسرا شخص فوراً شاہی پولیس کے پاس جاتا۔ شاہی پولیس ساری چھان بین صرف ایک نکتے کے تحت کرتی کہ کیا واقعی پورے معاملے میں کہیں جھوٹ بولا گیا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر مجرم کو کوڑے لگائے جاتے۔ کوئی شخص کاروبار میں بے ایمانی کرتا، شاہی خزانے میں گڑبڑ کرتا، کسی کو قتل کرتا، کسی پر ظلم ڈھاتا یا کوئی اور غلط کام کرتا تو ہر غلط کام سے متاثر ہونے والا شخص شاہی پولیس کے پاس جاتا۔ ہمیشہ تفتیش سے یہی بات سامنے آتی کہ واقعی پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں جھوٹ ضرور بولا گیا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 2 سال گزر گئے۔ اس دوران ہزاروں نہیں لاکھوں جھوٹوں کو کروڑوں کوڑے مارے گئے۔ اس کے نتیجے میں بہت سی برائیاں ملک سے ختم ہو گئیں۔ جو تھوڑی بہت برائیاں رہ گئیں ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ یوں صرف ایک جھوٹ کو چھوڑنے سے پورے ملک کی کایا پلٹ گئی۔ اب ملک میں امن و امان تھا، لوگوں کی زندگیاں زیادہ آرام اور چین سے گزرنے لگیں۔ اب لوگوں کو خود بھی سچ کی برکتوں کا پتہ چلتا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ان برائیوں سے بھی نفرت ہوتی گئی جن میں وہ پہلے مبتلا تھے۔ نیک دل بادشاہ کی رعایا بھی اسی کی طرح نیک دل بن گئی اور یہ سارا کرشمہ صرف ایک جھوٹ چھوڑنے کا تھا۔ بادشاہ نے دینو اور قاسم کو مستقل طور پر اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ یہ سارا کرشمہ دینو کی ترکیب کا تھا۔